السلام علیکم رائزنگ سٹارز کی اس ایپیسوڈ کے ساتھ عبدالستار حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ہیگل کے فلسفے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہیگل کا فلسفہ پیچیدہ ترین فلسفوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو آسان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے حوالے سے یہ جو وائڈلی ہیلڈ پرسیپشن ہے کہ اس نے تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس کی بات کی۔ کئی فلسفے کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے فلسفے میں اس کا قطعی کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے ہیگل کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی فینومینن ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن طے کرتے ہیں، یا اس کو سمجھتے ہیں، یا اس کو گراسپ کرتے ہیں۔ لیکن جو ہم نے ڈیفینیشن سمجھی ہوتی ہے اسی کے اندر اس کا تضاد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ہم نے کسی مرحلے پر یہ طے کر لیا کہ ووٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے، اور ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ مردوں کو ہوگا۔ اب ہم نے یہ طے کر لیا کہ جی ووٹ کا رائٹ مردوں کو ہوگا، تو اسی کے اندر اس کی ایک ضد ہے کہ جس سے تنازعہ کھڑا ہوگا کہ کل خواتین کھڑے ہو کر کہیں گی کہ یہ ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کو ووٹ کا رائٹ نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو پہلی ڈیفینیشن ہے اس سے، اور پھر یہ جو خواتین نے کہا، ان دونوں کے ایک تضاد سے ایک نئی چیز سامنے آ جائے گی، جو گزشتہ دونوں چیزوں کی کچھ چیزوں کو ریٹین کر کے ایک بہتر فارم میں سامنے آ جائے گی۔ ایک ہالینڈ کے ایک فلسفی نے، یا غالباً جرمنی کے ایک ٹیچر نے اس کی مثال ایسے دی کہ جنگل کی زندگی سے اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جنگل کی زندگی میں ہر شخص آزاد تھا، لیکن اس آزادی کا پرابلم یہ تھا کہ ہر شخص ایک دوسرے کو مار رہا تھا، ہر شخص ایک دوسرے سے چھین رہا تھا، ہر شخص ایک دوسرے کو لوٹ رہا تھا۔ تو جب اس سے وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے ایک بندے کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا اور امن قائم ہو گیا۔ تو پہلے کیا تھا کہ آپ کے پاس آزادی ہی آزادی تھی، لیکن امن نہیں تھا۔ اب امن ہو گیا لیکن آپ کی آزادی ختم ہو گئی۔ مثلا مطلق العنانیت آ گئی، ایک بندہ آ گیا، ایک بادشاہ آ گیا جس کے پاس سارا اختیار چلا گیا۔ لیکن ان دونوں کے کمبینیشن سے کانسٹیٹیوشنل مونارکی یا جمہوریت آئی، جس میں ایک طرف آپ کو بولنے کی آزادی، کام کرنے کی آزادی، لکھنے کی، کاروبار کرنے کی آزادی بھی ملی، اور دوسری طرف آپ کی حدود کا تعین بھی کر دیا کہ جی آپ کی آزادی وہاں تک ہے جہاں تک میری ناک شروع ہوتی ہے۔ مثلا آپ اپنے ہاتھ کو وہاں تک موو کر سکتے ہیں جہاں تک میری ناک شروع ہوتی ہے۔ تو مثلا آزادی بھی آپ کو مل گئی، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کو امن و امان بھی مل گیا۔ ہیگل کے خیال میں ہر آنے والا اسٹیپ جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہے اور زیادہ سے زیادہ ہیومن فریڈم کی طرف ہے، اور اس کے خیال میں جو ریاست ہے یہ فریڈم کا جو ہے وہ بہترین مینیفیسٹیشن ہے۔ اب اس طرح کی بات جو ہے وہ اسپیشلی ریاست کے حوالے سے جو اس نے بات کہی ہے، آج کے دور میں جو سرویلنس ہے اور ملٹی اسٹیٹ ریاستوں میں جس طرح کی چھوٹی قومیت پہ ظلم و جبر ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کس طرح کہیں گے کہ وہ ان کے لیے فریڈم ہے۔ ملٹی نیشنل اسٹیٹ میں اسپیشلی جو ڈومیننٹ قوم ہے اس کے پاس تو یہ فریڈم ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے پاس اس طرح کی جو ہے وہ فریڈم نہیں ہے۔ اب ایک نیچر ورلڈ میں جو ہیگل نے بنیادی طور پر یہ بتایا کہ چیزیں کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہیں، وہی جو ہیراکلیٹس کی بات ہے کہ آپ ایک ہی پانی میں دوبارہ پیر نہیں رکھتے۔ بائی دا ٹائم جب آپ پیر رکھتے ہیں وہ جو پانی پہلے تھا وہ آگے ہی گزر چکا ہوتا ہے۔ ہر چیز میں جو اس نے کہا کہ ہر چیز میں تضاد ہوتا ہے، ہر چیز میں اس کی جو ہے وہ ضد ہوتی ہے، فلسافیکلی یہ بڑی کنفیوزنگ چیز ہے، کیونکہ لاجک میں ایک طویل عرصے تک یہ ہے کہ اے ہی ہے اور بی ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اے جو ہے وہ بیک وقت بی ہو۔ مثلا ایک چیز یا تو ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہیگل کے خیال میں چیزوں کی ڈویلٹی ہوتی ہے۔ بیچ کے اندر جو ہے، بیچ کے اندر سے ہی اس کی ڈسٹرکشن نکلتی ہے۔ کوئی فرض کریں کہ اگر پھول کا بیج ہوگا تو اس سے شاید کلی نکلے گی، پھر کلی کے اندر
اس کا متضاد موجود ہوتا ہے کہ کلی کے اندر شاید پھول ہو اور پھر پھول کے اندر اس کا متضاد ہو جو مرجھانے کی صلاحیت ہوگی، فیڈ ہونے کی صلاحیت ہوگی. تو یہ اس کی آئیڈیالوجی از ویری کمپلیکیٹڈ ان دیٹ سینس کہ وہ نیچرل ورلڈ میں بتا رہا ہے تضاد. اب عام زندگی میں آپ کیسے کہیں گے کہ کوئی چیز ہے بھی اور نہیں بھی ہے؟ اسپیشلی عام کامن سینس میں آپ کیسے یہ کہیں گے کہ میں مسٹر ندیم ہوں یا نہیں ہوں؟ اب اگر آپ تھوڑا سا فلسافیکلی سوچیں، جو وہ تضاد کی بات کر رہا ہے وہ تضاد ہر جگہ ہے. ایک بچہ جب پیدا ہو رہا ہے بظاہر آپ کو وہ زندگی نظر آ رہی ہے، لیکن اس زندگی کے دامن میں جو ہے موت بھی پیوستہ ہے. اسی طرح جو جوانی کا شباب ہے، اس شباب میں جو ہے وہ بڑھاپا بھی چھپا ہوا ہے جو ود دا پیسج آف ٹائم اپیئر ہوگا. اسی طرح کسی گرین درخت میں جو ہے وہ اس کی بربادی آپ کہہ لیں، اس کا بڑھاپا کہہ لیں، اس کی خزاں کہہ لیں. ہر خزاں میں ایک بہار ہوتی ہے، ہر بہار میں ایک خزاں ہوتی ہے. تو فلسافیکلی وہ تضاد والی بات آپ کو نظر آ رہی ہوتی، لیکن وہ تضاد خالی خیال کی حد تک کہاں ہوگا؟ بس جب معاشرے میں آپ اپلائی کریں گے، مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ ڈیفینیشن طے کر لی، جو ہیگل نے کہا کہ پہلا مرحلہ ڈیفینیشن طے کرنے کا یہ گراسپ کا ہوتا ہے. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ڈیموکریسی کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ ووٹ کا حق صرف جاگیرداروں کو یا سرمایہ داروں کو یا پیسے والوں کا ہوگا. اب اس کے خلاف جو ہے وہ رد عمل آئے گا مزدوروں کی طرف سے، کسانوں کی طرف سے، نچلے طبقات کی طرف سے. تو یہ خالی خیال کی بات نہیں ہوگی، اس کو آپ معاشرے میں دیکھیں گے اور وہ پھر اس کے لیے لڑائی کریں گے. تو ہو سکتا ہو وہ پھر کوئی ایسا میکنزم لے کر آئیں جہاں پر جو ہے وہ مزدوروں، کسانوں اور نچلے طبقات کو بھی ووٹ کا حق حاصل ہو، اور دوسری طرف جو عمرہ ہیں ان کا اختیار بھی کسی حد تک مینٹین ہو. ان کا اختیار مکمل طور پہ ختم نہ ہو، لیکن مزدوروں کو جو مکمل طور پر حق نہیں تھا، کسانوں کو جو مکمل طور پہ اختیار نہیں تھا، یا نچلے طبقات کو جو مکمل طور پہ اختیار نہیں تھا، وہ بھی مینٹین رہے. اب تھوڑے سے میں اس پہ نوٹس جو ہے وہ پڑھتا ہوں. یہ ہیگل کے آرگومنٹ کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا. اب ہیگل کے خیال میں جو ہے چیزیں کانسٹنٹلی بن رہی ہیں، کانسٹنٹلی بیکمنگ ہو رہی ہے. اب اس کو سائنٹیفک حوالے سے بھی ہیگل کی بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے طے کر لیا کہ یہ ایٹم کی ڈیفینیشن ہے، اسی ایٹم کی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ اس کا تضاد آیا، اور آپ کو جو ہے کچھ عرصے بعد یا 20 سال بعد، 25 سال بعد، 100 سال بعد پتا چلا کہ وہ جو آپ ڈیفینیشن کہہ رہے تھے وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ ان ریالٹی وہ ڈیفینیشن نہیں تھی، اس کی دوسری ڈیفینیشن آ گئی. پھر ممکنہ طور پہ 20، 25، 30، 40 سال بعد اس کی مزید ڈیفینیشن آ جائے گی. مثلا ہر ڈیفینیشن کے میں اس کا تضاد جو ہے موجود ہے. اب یہ جو بات اس نے کہی ہے کہ بیک وقت کوئی چیز جو ہے وہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. مثال کے طور پہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہلکے ہلکے اندر سے کمزور بھی ہوتی جا رہی ہے. تو وہ دیوار موجود بھی ہے، لیکن اس دیوار میں اس کی کمزوری بھی موجود ہے جو بالآخر گریجولی جو ہے وہ اور ایک دن دیوار کو ختم کر دے گی. اسی طرح کوئی پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہو وہ گریجولی کم ہو رہا ہو اور ایک سرٹن سٹیج پر آ کر وہ ختم ہو گیا ہو. اور یہ جو ارتقاء کی تھیوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی جگہیں جہاں صحرا ہیں آج، ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ غالباً وہاں سمندر ہو. کچھ ایسی جگہیں جہاں پر آج پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ٹائم میں سمندر کے نیچے تھے، آج وہ سمندر سے بہت اوپر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ویری کمپلیکیٹڈ، بٹ اس کا جو تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس والی جو بات ہے اس کو خالی سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. بنیادی طور پہ اس نے جو لاجک کے 3 مراحل بتائے، پہلا مرحلہ جو ہے وہ گراسپنگ، انڈرسٹینڈنگ یا ڈیفائننگ، دوسرا مرحلہ ڈائلیکٹک ہے، اور تیسرا مرحلہ اس کا اسپیکولیٹو ہے.